السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان کی معاشی دنیا کے ایک بہت اہم ستون یعنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج، جسے PSX بھی کہتے ہیں، اس پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نظام آخر ہے کیا، یہ چلتا کیسے ہے، اور سب سے بڑا سوال، کیا ایک عام آدمی اس پر بھروسہ کر سکتا ہے؟ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سٹاک مارکیٹ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ یہ صرف ماہرین کے لیے نہیں ہے، یہ تو معیشت کا وہ آئینہ ہے جس میں ملک کی صحت نظر آتی ہے۔ اسے سمجھنا دراصل اپنے پیسے اور اپنے مستقبل کو سمجھنا ہے۔ تو پھر بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج آخر ہے کیا بلا؟ عام طور پر لوگ اسے ایک قسم کا جوا یا سٹہ سمجھتے ہیں۔ کیا یہ واقعی ایسا ہی ہے؟ نہیں، یہی تو سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، اسے ایک بہت بڑی منظم سبزی منڈی سمجھیں۔ سبزی منڈی؟ جی، فرق صرف یہ ہے کہ یہاں آلو یا ٹماٹر نہیں بکتے، بلکہ ملک کی سب سے بڑی کمپنیوں کے حصے یعنی شیئرز، ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ یہ ایک دو طرفہ ٹریفک کی طرح ہے۔ ایک طرف کمپنیاں ہیں، سیمنٹ فیکٹریاں، بینک، ٹیکنالوجی کمپنیاں، جنہیں اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اپنے حصے عوام کو بیچ کر پیسہ اکٹھا کرتی ہیں۔ اور دوسری طرف ہم جیسے عام لوگ ہیں جو وہ حصے خریدتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ؟ زبردست سوال۔ دیکھیں، جب آپ کسی کمپنی کا شیئر خریدتی ہیں تو آپ اس کمپنی میں ایک چھوٹی سی مالک بن جاتی ہیں۔ اچھا؟ آپ صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے کی مالک نہیں، بلکہ اس کمپنی کے مستقبل کے منافع اور نقصان میں حصے دار بن جاتی ہیں۔ اگر کمپنی ترقی کرتی ہے تو آپ کے خریدے ہوئے حصے کی قیمت بھی بڑھتی ہے۔ یہ تو معیشت کا انجن ہوا۔ میں نے پڑھا تھا کہ سن 2016 تک چیزیں اتنی منظم نہیں تھیں۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد کی اپنی اپنی الگ سٹاک مارکیٹیں تھیں۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ آپ خود سوچیں کہ ایک ہی ملک میں 3 مختلف قوانین کے تحت 3 الگ الگ مارکیٹیں چل رہی ہیں۔ سرمایہ کاروں کے لیے بہت الجھن ہوتی ہوگی۔ بالکل، لیکن 2016 میں ان تینوں کو ملا کر ایک قومی ادارہ پاکستان سٹاک ایکسچینج بنا دیا گیا۔ یہ صرف ایک انتظامی تبدیلی نہیں تھی۔ تو اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ مطلب کیا اس سے کوئی ٹھوس فرق پڑا؟ اس کا مقصد تھا ایک بڑا، شفاف اور عالمی معیار کا پلیٹ فارم بنانا، اور فرق واقعی بہت بڑا پڑا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس انضمام کے بعد پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ دنیا بھر کے بڑے سرمایہ کار ایک متحد مارکیٹ پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر جہاں اربوں روپے روزانہ گردش کر رہے ہوں، وہاں ایک عام آدمی بھروسہ کیسے کرے؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے اس پر؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ مار کھا جاتے ہیں۔ دیکھیں، PSX کوئی نجی دکان نہیں ہے جسے کوئی اپنی مرضی سے چلا سکے۔ اس کے اوپر ایک سرکاری نگران ادارہ ہے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، یعنی SECP۔ SECP؟ جی، اسے آپ اسٹیٹ بینک کی طرح سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ بینکوں کے بجائے سٹاک مارکیٹ اور کمپنیوں کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ لیکن اکثر تنقید ہوتی ہے کہ ایسے ادارے صرف کاغذی شیئر ہوتے ہیں۔ کیا SECP کے پاس واقعی کوئی اختیارات ہیں؟ یہ ایک جائز تشویش ہے۔ ماضی میں یقیناً کچھ واقعات ہوئے ہیں، لیکن SECP کا کردار وقت کے ساتھ ساتھ بہت مضبوط ہوا ہے۔ اس کا بنیادی کام شفافیت کو یقینی بنانا، انسائیڈر ٹریڈنگ کو روکنا، اور سب سے بڑھ کر چھوٹے سرمایہ کاروں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی بروکر یا کمپنی فراڈ کرتی ہے تو SECP اس کا لائسنس منسوخ کر سکتا ہے، بھاری جرمانے لگا سکتا ہے اور قانونی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ یہ اعتماد کی بنیاد ہے۔ ہمارے گائیڈ میں ایک بہت ٹیکنیکل لفظ استعمال ہوا ہے، ڈی میوچولائزڈ۔ اس کا سادہ زبان میں کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت اہم اصطلاحات تھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک بازار کی انتظامی کمیٹی بھی وہی دکاندار ہیں جو وہاں دکانیں چلاتے ہیں۔ اچھا۔ تو وہ اصول کس کے فائدے کے لیے بنائیں گے؟ ظاہر ہے اپنے فائدے کے لیے۔ پہلے اسٹاک ایکسچینج بھی ایسا ہی ایک میوچول ادارہ تھا جس کی ملکیت اور کنٹرول بروکرز کے پاس ہی تھا۔ یعنی مفادات کا ٹکراؤ تھا،
وہ کھلاڑی بھی تھے اور ریفری بھی؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ ڈی میوچلائزیشن نے اس ساخت کو توڑا۔ اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے۔ اس کی ملکیت الگ ہے اور اس کا انتظام پروفیشنل مینیجرز کی ایک الگ ٹیم چلاتی ہے۔ اس سے شفافیت آئی۔ جی، اور یہ یقینی بنایا گیا کہ ادارے کے فیصلے کسی ایک گروپ کے مفاد میں نہ ہوں۔ اور جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ یہ کہ پی ایس ایکس خود ایک لسٹڈ کمپنی ہے۔ جی، مطلب اس کے اپنے شیئرز بھی اسی مارکیٹ پر بکتے ہیں جس کی یہ خود نگرانی کرتا ہے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ عجیب نہیں، بلکہ یہ شفافیت کی انتہا ہے۔ اسے کہتے ہیں پریکٹس واٹ یو پریچ۔ جب آپ دوسری کمپنیوں پر سخت اصول لاگو کرتے ہیں تو آپ خود کو بھی انہی اصولوں کا پابند کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ایس ایکس بھی ایک عام لسٹڈ کمپنی کی طرح اپنے شیئر ہولڈرز کو جواب دہ ہے۔ صحیح، تو نظام مضبوط ہے، نگران بھی موجود ہیں۔ اب آتے ہیں اس حصے پر جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے، پیسہ کمانے کے موقع۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں بینکنگ، آئل اینڈ گیس، ٹیکنالوجی، فارما، کئی شعبوں کی کمپنیاں ہیں۔ کیا یہ سب ایک جیسے ہیں؟ بالکل نہیں، اور یہی سمجھنے والی بات ہے۔ ہر شعبے کی اپنی ایک فطرت ہے۔ مثال کے طور پر ٹیکنالوجی سیکٹر کو ہی لے لیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں اس نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے اور شاندار منافع دیا ہے۔ لیکن لیکن یہ بہت غیر مستحکم یعنی والیٹائل بھی ہے۔ اس میں قیمتیں جتنی تیزی سے اوپر جاتی ہیں اتنی ہی تیزی سے نیچے بھی آ سکتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زیادہ رسک لینے کو تیار ہوں۔ اور ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو زیادہ رسک نہیں لینا چاہتے؟ ان کے لیے فارما یا روزمرہ استعمال کی اشیاء بنانے والے سیکٹرز ہیں جنہیں ڈیفینسو کہا جاتا ہے۔ ڈیفینسو؟ جی، سوچیں، معیشت اچھی ہو یا بری، لوگ دوائیاں خریدنا اور صابن استعمال کرنا تو بند نہیں کرتے، ہے نا؟ صحیح بات ہے۔ اس لیے ان کمپنیوں کی آمدنی میں زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں آتا۔ ان کا منافع شاید دھماکہ خیز نہ ہو، لیکن یہ نسبتاً محفوظ اور مستحکم سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرمایہ کاری سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کس قسم کے شعبے میں پیسہ لگا رہی ہیں۔ اچھا، سرمایہ کاری کے طریقوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ ایک تو براہ راست شیئرز خریدنا اور دوسرا میوچل فنڈز۔ ان میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ براہ راست شیئرز خریدنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی تحقیق خود کرتی ہیں اور کسی ایک یا دو کمپنیوں پر اپنی رقم لگا دیتی ہیں۔ اگر آپ کی تحقیق اچھی ہے اور وہ کمپنی چل گئی تو آپ بہت کم وقت میں بہت زیادہ منافع کما سکتی ہیں، لیکن اگر وہ ڈوب گئی تو سارا پیسہ بھی ڈوب سکتا ہے۔ سارا انڈا ایک ہی ٹوکری میں رکھنا والی بات۔ بالکل، اور میوچل فنڈز اسی مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میوچل فنڈز ایک پول کی طرح ہیں۔ ایک فنڈ مینیجر ہزاروں لوگوں سے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتا ہے اور پھر اس بڑی رقم کو 40، 50 یا 100 مختلف کمپنیوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے لگا دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ڈائیورسیفیکیشن یعنی رسک کو تقسیم کرنا۔ بالکل، رسک کو تقسیم کرنا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے 2-4 کمپنیاں برا پرفارم کریں بھی تو باقی کمپنیوں کی اچھی کارکردگی اس نقصان کو سنبھال لیتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جن کے پاس روزانہ مارکیٹ دیکھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ جی، یا جو کم رسک لینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا رسک کم ہونے کا مطلب منافع کم ہونا بھی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ ایک ٹریڈ آف ہے۔ میوچل فنڈز میں آپ کو شاید ایک سال میں 100% منافع نہ ملے، لیکن آپ کو ایک سال میں 80% نقصان کا خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو مارکیٹ کی اوسط کارکردگی کے قریب رکھتا ہے۔ تو فیصلہ آپ کا ہے۔ کیا آپ ایک تیز رفتار ریسنگ کار چلانا چاہتی ہیں یا ایک محفوظ فیملی کار؟ دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے۔ تو اس ساری بحث کے بعد ہم واپس اپنے بنیادی سوال پر آتے ہیں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایک محفوظ پلیٹ فارم ہے؟ اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی، اور اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، دیکھیں، یہاں محفوظ ہونے کے 2 الگ الگ پہلو ہیں۔ پہلا ہے پلیٹ فارم کا تحفظ۔ بحیثیت ایک پلیٹ فارم، پی ایس ایکس مکمل طور پر محفوظ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایس ای پی سے ریگولیٹڈ ہے۔ آپ کے شیئرز ایک مرکزی ڈپازیٹری کمپنی میں ڈیجیٹل طور پر محفوظ ہوتے ہیں۔ آپ کا پیسہ کسی فراڈ میں غائب نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے،
تو پھر غیر محفوظ پہلو کون سا ہے؟ غیر محفوظ پہلو خود سرمایہ کاری کی فطرت ہے. اسے مارکیٹ رسک کہتے ہیں. مارکیٹ رسک؟ جی، پلیٹ فارم محفوظ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کے خریدے ہوئے شیئرز کی قیمت کم نہیں ہو سکتی. کمپنیوں کی کارکردگی، ملکی سیاست، عالمی منڈی، یہ سب چیزیں قیمتوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ بالکل. اسے اس طرح سمجھیں کہ آپ ایک نئی بہترین موٹر وے پر گاڑی چلا رہی ہیں. وہ موٹر وے بحیثیت راستہ بالکل محفوظ ہے. جی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ 200 کی رفتار سے غلط ڈرائیونگ کریں تو آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. پی ایس ایکس وہ محفوظ موٹر وے ہے، لیکن آپ کی سرمایہ کاری کے فیصلے آپ کی ڈرائیونگ ہیں. موٹر وے آپ کو دھوکے بازوں سے بچائے گی، لیکن مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے رسک سے نہیں بچا سکتی. یہ ایک بہترین وضاحت ہے. یعنی نظام پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن نتائج کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ کوئی لاٹری نہیں، بلکہ ایک سوچ سمجھ کر کیا جانے والا مالی فیصلہ ہے. تو آج کی بات چیت کا نچوڑ یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایک قانونی، منظم اور جدید پلیٹ فارم ہے جو نہ صرف ملکی معیشت کے لیے اہم ہے، بلکہ عام پاکستانیوں کو بھی ملک کی ترقی میں حصہ دار بننے کا موقع فراہم کرتا ہے. بالکل. اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ علم طاقت ہے. سنی سنائی باتوں پر یا ٹی وی پر چلنے والی ٹکر پر سرمایہ کاری کرنا جوئے کی طرح ہے. لیکن اگر آپ تحقیق کریں، اپنی رسک لینے کی صلاحیت کو سمجھیں اور طویل مدتی سوچ کے ساتھ آئیں، تو یہ آپ کے مالی مستقبل کو محفوظ بنانے کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے. یہ موقع ذمہ داری کے ساتھ آتا ہے. آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں. اگر ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ پلیٹ فارم قانونی طور پر محفوظ اور شفاف ہے، تو پھر وہ کون سی نفسیاتی یا سماجی رکاوٹیں ہیں جو آج بھی لاکھوں پاکستانیوں کو اس سے دور رکھتی ہیں؟ کیا یہ صرف علم کی کمی ہے، یا نقصان کا ایک گہرا خوف، یا پھر ہمارے معاشرے میں پیسے کو رسک میں ڈالنے کے حوالے سے اعتماد کا فقدان؟ اس پر غور کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا مارکیٹ کے اعداد و شمار کو سمجھنا. لائک اینڈ سبسکرائب.